الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا وحريصنا ورؤوفنا ورحيمنا وحفيظنا وشهيرنا وحميدنا ورفيقنا وأنيسنا ونسيمنا ونفيسنا وجميلنا وجمالنا وحياتنا وديننا وإيماننا وإيقاننا وبرهاننا وحجتنا ودليلنا وطاسيننا وحاميمنا وفاتحنا وقاسمنا وكاملنا وحامدنا وناصرنا وحاشرنا وعاقبنا وخاتمنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومرغوبنا ومعصومنا ومشهودنا ومحمودنا ومذكورنا ومقسومنا ومحبوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا وقطبنا وصادقنا وكاظمنا وباقرنا وزيننا وعلينا وصديقنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء صدق الله العظيم. وعن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه قال فوالله ما تنخم رسول الله نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فضلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم وما يحدون إليه النظر تعظيما له رواه البخاري. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سارے سنگی خوش ہو کے دروشی پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وآبائک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوریزی دعوت پہ لاکھوں سلام. جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ
جان احمد جان احمد جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی جرت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، نہ طلب ہی دے نہ جنوں ہی دے، یہ ہوس نہ دے وہ ہوا نہ دے، شہ انبیاء پہ فدا ہوں میں، کوئی اور درد خدا نہ دے، جو طلب ہے تجھ کو زباں پہ لا، در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا، اسی در سے اپنی مراد لے، کسی اور در پہ صدا نہ دے۔ جملہ سادات کرام اور دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے نبی پاک حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حلالی ملنگ اور غلام اور دیوانے اور آئمہ اور قرب و جوار سے تشریف لانے والے خطبہ، اہل محلہ، مسجد شریف کی انتظامیہ اور آپ کے خوبصورت اور دبنگ خطیب اہل سنت، میرے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی وجہ سے پیار کرنے والے خطیب اسلام، خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد اویس مرتضیٰ صاحب نوری دامت برکاتہم القدسیہ والعالیہ، آپ نے حکم دیا بندہ ناچیز حاضر ہے، افضل ان علماء کے بعد آپ ہیں کہ آپ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں اگر آپ سے تھوڑا سا اونچا بیٹھ کر تقریر کر رہا ہوں تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جڑا ایتھے بیٹھا ہے وہ افضل ہے۔ میں حضرت حسان کی سنت پر عمل کر رہا ہوں اور آپ حضور کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے بارے میں غلط فہمی ہے کہ ہم کرسی کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام اکثر زمین پر جلوہ فرما ہوتے، کرسی پر بھی بیٹھتے تھے، اور بیٹھنا سنت بھی ہے، جائز بھی ہے، مستحب ہے، علماء بیٹھتے ہیں، ہم بھی بیٹھتے ہیں۔ تو مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ نیچے زیادہ بیٹھتے ہیں، کرسی پر کم بیٹھتے ہیں؟ فرمایا جڑا تھلے بوے ڈگن تو بچ جاندہ ہے۔ تو افضل آپ ہیں۔ تو میں قرآن شریف کی ایک آیت پاک جدوں تسی گھر جاؤ گے یا نواشن دی نماز پڑھو گے سورہ بقرہ شریف، پہلا ورقہ انج کرو گے، اگلے پاسے آیت مبارکہ نے جی اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ جب ان سے کہا جائے اہل مکہ سے یا وہ اہل مدینہ جو ابھی آپ کے صحابی نہیں بنے، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ان کو کہا جائے آمینو، ایمان لے آؤ، رب فرما رہے ہیں کما امن الناس، انج ایمان لے کے آؤ جویں ابو بکر ایمان لے کے، یہ نکرہ نہیں ہے، یہ معرف ہے نا، جیسے ایسے ایمان لے کر آؤ جیسے عمر ایمان لائے، عثمان ایمان لائے، علی ایمان لائے، طلحہ ایمان لائے، سعد ایمان لائے، زبیر ایمان لائے، خالد ایمان لائے، ابو سفیان ایمان لائے، امیر معاویہ ایمان لائے، ایسے ایمان ایسے کما آمن الناس، تقلید کرو، ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ۔ قالو، آگے سے کیا کہتے ہیں؟ انو منو کما آمن السفہاء، اسی انج کلمہ پڑھ لیے جی میں بے وقوفہ نے کلمہ پڑھے۔ اب یہ صحابہ کی حرمت پر بات آئی، انہوں نے انگلیاں اٹھائیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صحابہ کے دفاع میں خود جواب دیا،
فرمایا الا انہم هم السفہاء، میرے محبوب کے غلام وہ بے وقوف نہیں ہیں، ان کو بے وقوف کہنے والے انج دے بے وقوف ہیں کہ انہوں نے پتہ بھی نہیں اسی بے وقوف ہیں۔ استاد صاحب حضرت بابا جی امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب نجی محفل میں بیٹھتے تھے تو استاد صاحب یہ بات فرماتے تھے، جدوں تک کسی بندے نو نبی پاک دی محبت وچ چلا نہ کیا جائے حضور دے رجسٹر وچ او دی حاضری نہیں لگتی۔ صحابہ کو بیوقوف کہا گیا، صحابہ ایسے نہیں کہ وہ الٹے ہاتھ نال روٹی کھاتے، نہ وہ دنیا کی مہذب ترین، وہ اس قوم میں سے ہیں جی جن کی زبان پہ قرآن نازل ہوا، اور کیسر اور کسرا سپر پاورز کے ساتھ وہ ٹیبل ٹاک کرنے والے تھے، لیکن ان کو بیوقوف صرف اس وجہ سے کہا گیا کہ وہ حضور دے نال انے واہ پیار کرتے سے۔ یہ ان بندہ کہے جی میرا سٹیٹس بھی ٹھیک رہے تو یہ بھی ہو تو وہ بھی ہو، تو چونکہ بھی اس طرح نہیں محبت، دورو پتہ چل جاندہ ہے او دیوانہ آ رہے ہیں۔ وہ ہمارے پنڈا تسی من تاں چنگے لگے ہو کہ تسی پنڈ دے اندر رہندے ہو۔ استاد صاحب فرماندے سن جڑا بندہ پینڈو نہیں انہوں پورا دین نہیں سمجھ آ سکتا۔ ہاں، اور یہ بھی ہے کہ آپ ذرا بات جلدی سمجھ جاتے ہیں، مطلب سارے بابے دیسی کیوں دی قدر نو سمجھن والے بیٹھے ہو، کہندن جی وہ نا علمہ وچ پھسا سانوں کوئی یار دی گل سنا، سیدھی نکیاں نکیاں گلاں کرن والے لوگ۔ تے مینوں گل سمجھانا بہت آسان لگ رہے تھے، تہاڈے چہرے ماشاءاللہ۔ پھر جس طرح حضرت نے ایک ڈوز دے چھڈی کہ ساڈے چ کوڑا کوئی نہیں ہے، تو سبحان اللہ الحمدللہ۔ ویسے یہ اس لیے ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مینوں جیڑی بھی شے دتی چن کے دتی۔ جاؤ نا جی رنالے یخترآباد تے تسی انور لٹور خریدنا ہوئے تے تسی انہوں کہندے ہو تو 250 روپے کیا میں تینوں 270 دیاں گا، مردانے اپنی مرضی دے چکاں گا نا، کیونکہ میرے گھر آج پرونے نے آنا ہے۔ تو بلا تشبیہ ہزاروں نہیں کروڑوں روحیں سامنے، کیا منظر ہوگا جب رب ذوالجلال نے ایک روح اٹھا کر فرمایا گا محبوب ابو بکر دی روح تیرے واسطے چن کے دیتی، جڑی شے قبیلہ شہر بستی نسب ہر ہے حضور فرماتے ہیں رب نے۔ اور پھر یہ بھی آواز آئی ہوگی محبوب اے لبیک والے دی روح تواڈے واسطے ہے نا جی، یہ تمہارے لیے ہے جی، یہ آپ کے لیے ہے جی۔ پھر اس میں آپ بھی چنے گئے چنے ہوئے لوگ۔ دیہت عشق احمد بندگانے چیدہ خدرا بخاصہ می دیہت بادہ نوشیدہ خدرا۔ حافظ شرازی فرمانے جدو بادشاہ پانی پیندا ہے، جڑا پانی بچ جاندا ہے جام دے اندر گلاس دے اندر، وہ یہ نہیں کہندا کہ دوسرے ملکاں دے وزیراں نو جا کے دیو، نہیں بلکہ نیڑے جڑا وزیر بیٹھتا ہے انہوں پانی دیندا ہے۔ اسی طرح فرمایا جدوں مرشد یا پیر یا شیخ پانی پیتے، جو پانی بچتا ہے وہ اس مرید کو دیتے ہیں جڑا کنالیاں بھی دھوندا ہے، جڑا صفوں بھی چکتا ہے، جڑا صفائیاں بھی کرتا ہے۔ اسی طرح جب استاذ معلم اور مدرس پانی پیتا ہے، جو پانی بچ جاتا ہے وہ اس شاگرد کو دیتا ہے جو عبارت اچھی تیار کرتا ہے، جو استاذ کے ہاتھ چومتا ہے۔ اسی طرح فرمایا دیہات عشق آمد، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالی خود اپنے محبوب سے بہت محبت کرتا ہے، لہذا عشق احمد کا جام ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کالے علمی کتابی کو نہیں ملتا، یہ خاص خاص بندوں کو چن کر کہا جاتا ہے اٹھو امام محمد رضا میرے حبیب سے پیار کرو، اٹھو خاتم حسین رضوی میرے محبوب سے پیار کرو، اٹھو لبیک والوں میرے حبیب کی عزت پر تم نے پہرا دینا ہے۔ چنا جاتا ہے چن کے۔ اسی آپ ہی لاؤں گے، لاؤ آپ ذرا نہ تاجدار ختم نبوت۔ تو یہ عشق احمد کا جام کس نے کس سے ملا؟ ہمیں اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے نا۔ وہ ہمارے لاہور شریف کے ایک بزرگ گزرے ہیں، مجذوب بزرگ ذات کے سید ہیں، اور لقب ہے ان کا بابا چھتری والے۔ تو وہ زیادہ تر ایسے اس حالت میں بیٹھتے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے ان کا جسم جو ہے وہ یہ جب ان مینار پاکستان گنجو کے دور میں ان کو بنا رہے تھے دائیں بائیں سے، تو سگیاں پل لے کر گئے، کفن بھی نہیں میلا ہوا، ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے۔
تو یوں کر کے بیٹھتے تھے، تو ایک سامنے وہ پتیلا رکھا ہوتا تھا اور اس میں ہر وقت چائے بنتی رہتی تھی، اور جڑا آندا سی انہوں چاہ پلاندے سن، جڑا نہیں سی پیندا انہوں پھینٹا مار دے سن، تینوں پینی پینی ہے، آ جے گئے ہیں ہن بہ جے گئے ہیں۔ تو چوکیاں رکھی ہوتی تھی، لوگ ایسے کر کے بیٹھتے تھے۔ تو ڈاکٹر اشفاق صاحب پی ٹی وی پہ پروگرام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے دماغ میں ایک مسئلہ اڑ گیا کہ محبوب کس کو کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں نے کتابیں کھولیں، کہیں لکھا ہوا تھا محبوب اس کو کہتے ہیں جدے بغیر نیندر نہ آوے، یا اس کو کہتے ہیں کہ جدے بغیر آنکھ نہ کھلے، یا انہوں کہتے ہیں کہ جدے بغیر سکون نہ آئے، لقمہ تھلے نہ جائے، مختلف ڈیفینیشنز لکھی ہوئی تھی، مگر میرا وہ سوئی اڑی، میرا مسئلہ حل نہ ہوئے۔ تو مجھے میرے دوستوں نے پوچھا کہ آپ خیر و پریشان ہیں؟ میں کہ یار محبوب دی ڈیفینیشن تعریف نہیں سمجھ آ رہی تے تسلی نہیں ہو رہی۔ تو مجھے کوئی کہنے لگا او مینار پاکستان دے نال کھبے آتی ایک بابا بیٹھا ہے، جا کے وہ کو پوچھو تانوں دس چھڈے گا۔ کہتے میں نہیں مانتا تھا ان پیروں فقیروں کو، لیکن خیر اس کے کہنے پر میں ٹائی شائی باندھی، اور میں یا تو وہاں مچ لگا ہوا تھا پتیلا، اور ساتھ ہی حضرت بیٹھے ہوئے سید سلامت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور ویسے یہاں پر ضمناً یہ بات عرض کر دوں، ضمناً اس معنی میں کہ ابھی میں نے اس کے لیے تمہید نہیں عرض کی، ورنہ یہ مستقل نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اہل بیت دا عرفان صرف انہوں نہیں نصیب ہوئے گا جے شناختی کارڈ دے اتے والا نا ٹھیک ہوئے گا، تھلے والا غلط ہوئے گا۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے۔ بڑے نازک اور بچتے ہوئے جملوں میں چونکہ آپ مٹھو لوگ ہیں، پیارے پیارے بچے شہزادے، اس لیے اور میں تھلے والا جڑا نا ٹھیک نہیں ہوئے گا انہوں نہیں پتہ ہوئے گا، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان ہے۔ واہ 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 واہ، یہ سید زادے ہیں، یہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے۔ اور ساڑھے بزرگوں نے بھی کہا کہ اپنی اینک دا نمبر ٹھیک رکھو، اتنا نیک نہیں بننا کہ تنوں سارے گناہگار نظر آنا شروع ہو جاؤ، بلکہ معافی مانگنی کہ میرے کول کچھ بھی نہیں سی، میں نے پھر بھی اپنے گھر بلا لی۔ ہاں تو اور سیدہ پاک تو سبحان اللہ، جس کو سیدہ کا حیا نہیں اس سے بڑا بے حیا کوئی نہیں۔ بے شک۔ اور کائنات میں سیدہ زہرا پاک وہ ہیں جن کی روح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قبض فرمائی ہے، کہ جن کو اگر نوریوں میں کسی نے، خاکیوں میں کسی نے نہیں دیکھا تو نوریوں میں بھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی روح پاک کو بھی خود قبض فرمایا۔ تو یہ سید بادشاہ ہیں۔ اے میں کو گل سن کے تو کدھر ایمان ہی نہ ضائع کر بینا۔ حضرت گئے تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے سارے، میں نے دیکھا کہ رالیں ٹپک رہی ہیں، اب یہ بابو مسٹر یہ بان ٹھن کر گئے، تو کہتے میں پیچھے بیٹھ گیا، تو جب جو نگاہ پڑی نا جی حضرت بابا چھتری والے کی، تو فرمانے لگے ان کے لیے رستہ بناؤ، یہ ڈاکٹر اشفاق صاحب ہیں، ان کو آگے بٹھاؤ میرے پاس۔ وہ بولتے بہت کم تھے، کشمیر سے ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے، تو مجذوب تھے، بہت کم بولتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں انہوں میرا نام کیوں نہیں دسیا، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دنیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی عیبت سے رائی۔ ایک مائی صاحبہ تھی، انہیں حضرت میاں شیر ربانی کی دعا سے اللہ نے بیٹا دیا، لیکن وہ گنگا تھا، تو 3 سال تو بعد لے گئی ہیں حضور دعا تے تہاڈی دعا نہ لب دے گیا لیکن ہے گنگا۔ آپ نے نہیں فرمایا رائی وینڈ اجتماع آنے والا ہے تے 6 لاکھ بندہ کٹھا ہوئے گا تے جا کے دعا کرا چھٹی ہوتے۔ اساں نیکاں دی محفل چوئے راز پایا کہ بندے نے بندے نو بندہ بنایا۔ یہ جو آج پاکستان میں آپ کو اویس مرتضیٰ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ان کے پیچھے بھی ایک بندہ ہے جنہیں نے ان کو بندہ بنایا ہے۔ وہ خاص وہ نگاہ ہے کسی کی، ان کو حقارت کی نظر سے، جن کو ہم حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، مولوی ہیں مسیتڑ ہیں، ان کو فرشتے رشک کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت میاں شیر ربانی کے پاس ہی یوں رکھ دیا، 3 سال دے بچے نو طہارت اور نجس دا نہیں پتہ ہوندا کی ہوندا۔ آپ نے وہ دی ماں نے کیا حضور گل اے گنگا میں کی کرنا ہے نو؟ آپ نے وہ وال توجہ فرما کے فرمایا بیلیا تیری ماں مینے دیندی بولدا کیوں نہیں ہے؟ انہیں کہ آج تک کسی نے بلایا ہی نہیں ہے، بس۔ نہ تخت و تاج میں ہے نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔
کیا یہ صوفی لوگ ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں. واٹ از دا ڈیفینیشن آف صوفی؟ صوفی کس کو کہتے ہیں؟ صوفی اس کو کہتے ہیں جو اپنے زمانے میں سب سے بڑا غیرت مند ہوتا ہے. لائک ایک مثال دے رہا ہوں. ایک صوفی اس کا نام ہے حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ، جس نے یہ کہا سارے ولی ایک طرف اور حضور پاک کا، اور فرمایا سارے ولی ایک طرف اور نبی کا ایک مرتبہ سانس لینا ایک طرف ہے. نبی کا، حضور کا ذکر نہیں کیا. حضور تو پھر امام الانبیاء ہوئے نا. تو صوفی وہ ہوتا ہے جو غیرت مند ہوتا ہے. حضرت صوفی سلامت علی، سید سلامت علی شاہ صاحب نے فرمایا بٹھاؤ ڈاکٹر اشفاق صاحب کو آگے. فرماتے میں چوکی چھوٹی سی تھی اس پر میں بیٹھ گیا تو انہوں نے وہ کھلا پیالہ رکھ کے اس میں چائے ڈال کے، میں نے کہا میں نے پینٹا کٹا تو پینا ہی نہیں. کہتے ہیں وہ بس وہ نکل گئی اور کہتے ہیں چوکی نکل گئی میرے تھلو اور میں زمین انج کرے. میں کیا میرے نال ہو کی گیا. فرمایا تینوں بندے دا پتر تے بنانا ہے نا، پہلے پلائیں گے، کچھ یہ پیو کچھ نگاہوں سے پلائیں گے. تو جب چائے پی چکے تو فرمایا آپ ہی وہ ہیں جن کا یہ مسئلہ ہے کہ محبوب کس کو کہتے ہیں. واہ 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 واہ. کہتے ہیں میں تارے نظر آون. میں نے کہا جی کم دیں. فرمایا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اردو میں بولے. فرمایا لکھو تمہیں میں بتاؤں محبوب کس کو کہتے ہیں. فرمایا محبوب اس کو کہتے ہیں جس کی خاطر رب نے دنیا بنا ڈالی ہے، اس کو محبوب کہتے ہیں. تو ان کا ذرا سوچنے کا سٹائل اپنا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ ایسی باتیں آ جاتی ہیں، اس پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. چن کے دیتی جی ہر شے تے پھر تسی چنے لوگ ہو جناب. ہاں چنے لوگ. اور ایک حدیث میں تو صوفیاء یہ حدیث بھی لے کر آیا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انتم حزی من الامم. فرمایا اپنے ہاتھ جا کے نا آملہ نو، کالیاں نو، نیلیاں نو، بنگالیاں نو نہ وکھایا کرو کہ میرے ہاتھ دیاں لکیراں کی کہندیاں. جڑا آپ فٹ پاتھ تے بیٹھا تینوں دسے گا تیری قسمت کی ہے. فرمایا خود دیکھا کرو، خود دیکھا کرو اور غور کیا کرو. انتم حزی وانا حزکم. فرمایا غور کیا کرو، اللہ نے تمہاری لکیروں میں مجھے لکھا ہے، میری لکیروں میں تمہیں لکھا ہوا ہے. تم میرا مقدر ہو، میں تمہارا مقدر ہوں. تو آج اس لیے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو خطہ ہے نا جی ہند کا، فرمایا یہاں سے مجھے ٹھنڈی خوشبوئیں اور ہوائیں آتی ہیں. ظاہر ہے جس خطے میں علم الدین جیسا مرد کلندر لیٹا ہو، ہوائیں تو جانی ہے نا پھر. تو جی تقریر کے 3 حصے میں ہو گئے جی. ایک حصہ ہے حضرات صوفیہ کی. ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. صوفیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم صحابہ کو دیکھ لیتے، تمہیں صحابہ کی زیارت ہو جاتی، تم کہتے یہ مجنون ہے، یہ دیوانے، شدائی. پنجابی شدائی سمجھ ہے، شدائی ہو گیا نا. اگر تم ان کو دیکھ لیتے تم کہتے یہ دیوانے، اور اگر وہ تمہیں دیکھ لیتے وہ کہتے تم کافر ہو. ذرا نہیں پورا سوچی. فرمایا تم دیکھتے تم کہتے یہ دیوانے ہیں. کیوں؟ پیشاب مبارک حضور کا پی گئے. جس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے وہ ویسے ہی راہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. پیشاب مبارک آقا علیہ السلام، انہوں نے حضور کا لعاب دہن شریف زمین پر نہیں آنے دیا. صفحہ نمبر 448. یہ میں نے حدیث پاک پڑھی ہے، یہ اس کتاب کا صفحہ بتا رہا ہوں جو مرزا جیلمی نے سامنے رکھی ہوئی ہے. لیکن اب لوگ پوچھتے ہیں جی، اور جس طرح حضرت نے فرمایا اپنے بارے میں انہوں نے یہ بات کہی، یہ جو علماء بیٹھے ہیں کہ ان کے چہرے بتاتے ہیں کہ یہ سنی ہے. ہمارا چہرہ اس لیے بچا ہوا ہے کہ ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہوا ہے. تو لوگ پوچھتے ہیں جی کہ اس کے چہرے پر نور کیوں نہیں ہے. میں نے کہا میں اس کا منشی تو نہیں ہوں، یہ تو آپ اس سے جا کر پوچھو. ہم سے پوچھنا ہے تو ہم سے بابا جی امیر المجاہدین کے بارے میں پوچھو، ہم تمہیں بتائیں گے. لیکن کہتے نہیں جواب دے. میں نے کہا جواب سیدھا صحیح. گلا پکڑ لے اور کہیں آواز نہیں آ رہی، وہ کہے گا آواز کدھر جائے، کنیکشن ہی نہیں ہے.
من الشیطان، یہ جماعی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بابا سخت کیوں تھا؟ میں نے کہا بابا سخت اس لیے تھا تو دعا کر تینوں عشق ہو جائے تو بھی ڈاڈا ہو جائے گا، تینوں عشق نہیں ہوا تھا تو ڈاڈا نہیں ہے۔ اب صحابہ کو دیوانہ اس لیے کہتے، دیکھیں یہ حضرت مسور بن مخرمہ سے حدیث پاک مروی ہے کہ 1400 صحابہ بیٹھے ہوئے، احرام باندھا ہوا ہے، دوزانو ہو کر بیٹھے ہوئے، اور پہلی بات یہ ہے فواللہ ما تنخما، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تھوکنے کا ارادہ کرتے ہیں، دوبارہ یہ ترجمہ میں نہیں کروں گا، صرف سمجھانے کے لیے کیا، کلم الناس کے مطابق تھوکنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ اب یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے جب آقا علیہ السلام اپنا لعاب دہن زمین پر بھیجنے کا ارادہ کرتے ہیں، اب اس کو بھی چھوڑ دیں، لعاب بھی زو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تیسرا ترجمہ یہ ہے کہ جب آپ اپنا آب دہن شریف زمین کی طرف سپرد کرنے کا ارادہ کرتے، اس کو بھی چھوڑ دیں۔ چوتھا ترجمہ یہ ہے چار یاروں کی نسبت سے، ویسے کہتے ہیں جنہوں پنج تن دے نال پیار نہیں ہو دے کلمے دا اعتبار نہیں، اور جنہوں چار یاراں نال پیار نہیں ہو دے ابے دا اعتبار نہیں، اور ضرورت دلیلاں تے ثبوتاں دی نہیں ہوندی، ہر گل تے دلیل نہیں منگی جاندی، ضرورت دلیلاں تے ثبوتاں دی نہیں ہوندی۔ بیلیا صدیق تاں چنگا لگدا ہے جے ماں چنگی ہوے، علی تاں چنگا لگدا ہے جے پیو چنگا ہوے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ جی، توجہ توجہ جی، ٹھیک جی، پیسوں کے لیے نہیں آئے، ایسوں کے لیے آئے جی۔ اچھا حضرت فرما رہے ہیں کہ دوبارہ تیری اصلاح کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہمیں کہتے ہیں جی تسی صدیق اکبر دے نال جڑا تسی انہاں دے دفاع کیوں کھڑے ہو گئے ہو، کوئی تہاڈے کول دلیل بھی ہے؟ میں نے کہا ہاں، مگر ضرورت دلیلاں تے ثبوتاں دی نہیں ہوندی۔ صدیق تاں چنگا لگدا ہے جے بندہ متع دے ذریعے دنیا چ نہ آیا ہوئے، نکاح دے ذریعے آیا ہوئے۔ ابو بکر تاں چنگا لگدا ہے جے ماں مجلس پڑھن والی نہ ہوئے، میلاد پڑھن والی ہوئے۔ اور دسو پھر تقریر میں کر رہا ہوں، کہاں پہ آپ کی کیوں ٹانگ رہی ہیں؟ کمال ہو گیا۔ اکھیاں میٹ کے کمبڑ نہ لو، اکھیاں کھول کے مرے آ جائے، چپ رہ کے بھی مر جانے ہیں، جلیو لبیک والے نال ٹر کے مرے آ جائے، پھر کیا ہو گیا؟ ہون زور نہ لاؤ۔ توجہ، شرعی مسئلہ یہ ہے وضو کے 4 فرض ہیں، چوتھا فرض ہے پیر دھونا، لیکن جے دے پیر نہ ہون دے تے 3 فرض ہیں کیونکہ پیر ہیں ہی نہیں۔ اس طرح جو بندہ آتے ہوئے مسجد میں اپنے ہاتھ گھر رکھ کے آ گیا ہے، اس کے لیے تو لازمی نہیں ہے کہ وہ ہاتھ اٹھائے، وہ تو شرعی معذور ہے، لیکن جڑا ہاتھوں دے سمیت آیا انہوں ہاتھ چکنے پینے نا۔ تاجدار ختم نبوت، مبارک ہو آپ سب جو ہے وہ نکاح کے ذریعے دنیا میں آئے، مبارک ہو یار، تانوں پتہ ہی نہیں ہے کتنی بڑی گل ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں جی آپ یہ کیا بات، میں نے کہا وہ گالیاں دیتے ہوئے نہیں شرماتے، تم حق بات کرتے ہوئے شرماتے ہو۔ اور اس سے اگلی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اے بھی میں نہیں پتا میں رات میں جا کے اتھے جتھے اگلا بیان ہے اتھے جانا ہے یا نہیں جانا، پہنچنا ہے یا نہیں پہنچنا، ہر تقریر آخری سمجھ کے کرو، سائیں راضی تے ہونا جناب، رانجا راضی کرنا کیڑا سوکھا ہے، اے جا کے پوچھو بلے شاہ کلو رانجا کے میں راضی ہویا ہے۔ میں اس سے اگلا جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں جس کے مذہب میں صدیق نہیں اس کی ولدیت کی تصدیق ہی نہیں ہے۔ کیا کہنے اس سے بھی اگلی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، مزار شریف بقیع شریف میں بھی بن سکتا تھا، لیکن حضور پاک نے اپنے پہلو میں اس لیے سلایا، فرمایا ہم شیخین کو اپنے پہلو میں اس لیے سلانا چاہتے ہیں تاکہ بتا دیں یہاں تبرائیوں کا تبرہ نہیں آتا، بریلویوں کا درود و سلام آتا ہے۔ توجہ، ایسے صحابہ بیٹھے ہوئے دوزانو ہو کر، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے، یہ جو چوتھا ترجمہ میں نے کیا آخری جی، اپنے منہ مبارک کا فیض مبارک زمین کے سپرد کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں جی۔
ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੀਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਬਲਗਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਿਫਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਥੂਕਦਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪਰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਪੀਰ صاحب کیوں تھوکتے ہیں تاکہ تھوک پر بھی نظر نہ پڑے اور مرید جا کر اس کو کہیں پر رکھ آتا ہے. وہاں تھوک دان نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب آب دہن شریف زمین کے سپرد کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو صحابہ کے ہاتھ ایسے ٹھیک ہے. توجہ رکھیے گا، میری طرف نہیں، مذکور کی طرف، ہماری کوئی حیثیت نہیں. ایسے ہاتھ ایسے ہوتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فیض مبارک لیتے ہیں اور کرتے کیا ہے. اس کا ترجمہ ابھی تک کسی محفل میں کر نہیں سکا. بہت کم محفلوں میں یہ بات چونکہ بڑی ڈاڈی ہے، بیان بہت کم ہوتی ہے، تو وہ فضلہ کا بھی آوجہ وجلدہ وہ لے کر تو یہ بس جی جزاک اللہ. واہ واہ واہ. اب ہیں 1400 مگر یہ تو 4 5 7 کو ملتا ہے. باقی جس کو نہیں ملتا وہ جس نے چہرے پر ہاتھ ملے ہوتے ہیں وہ اس کے چہرے پر جا کر ہاتھ مل کر تبرک حاصل کر لیتا ہے. تبرک. دوسری بات، اور جب وہ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، جب وہ وضو فرماتے ہیں تو پھر جب وہ پانی کلائیوں کو چومتا ہوا کونیوں تک آتا ہے تو کونیوں سے بھی زمین پر نہیں گرتا. وہ صحابہ کے ہاتھ نیچے ہوتے ہیں اور یقتتلون علی وضوئہ، وضو مبارک کے وضو مبارک کو لینے کے لیے تلواریں نکال دیتے. تلواریں یقتتلون، اقتتل یقتتل اقتتالا، یقتتلون کہتے ہیں نہیں یہ پانی ہمیں چاہیے، یہ پانی ہمیں چاہیے. ایک مولانا کو درد کلنج ہو گیا، وہ کہنے لگے یہ تو مائع مستعمل ہے، یہ تو پاک نہیں ہے. میں نے کہا کمینے، ہم وضو کرتے ہیں تو ہم پاک ہوتے ہیں، حضور وضو فرماتے ہیں تو پانی مزید پاک ہو جاتا ہے. کیا کہنے ٹھیک ہے. تو یہاں سے وہ نیچے نہیں جانے دیتے. کسی کے بازو حضور جیسے نہیں، کسی کے کپڑے حضور جیسے نہیں، کسی کی کلائی حضور جیسے نہیں. یہ حال ہے جی ان کا. وہ حضور سے یوں انے واہ جا کے پیار کرتے ہیں. اور فرمایا اگر وہ صحابہ دیکھ لیتے کہتے یہ کافر ہیں. کیوں؟ کلمہ پڑھنے کے بعد پوچھتا ہے جی چراغاں کیوں کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا پیسے ہمارے ہیں، تکلیف تمہیں کیوں ہو رہی ہے؟ مرچاں اسی لائیاں تینوں کیوں لگ رہی ہیں؟ کیوں چوم رہے ہو؟ میں کہا تو اپنے بچے نو کیوں چومدا ہے؟ کہندے بال چنگے ہوندے. میں کہا بال چنگا ہے ساڈے واسطے امنا دا لال چنگا ہے. آ رہا ربیع الاول جڑا ایک میں تانوں پنڈا تھاواں دے مولویاں دی گل دس رہا، وڈے مولویاں دی. جیڑا بندہ پوچھے کتھے لکھیا میلاد، صرف بانٹ ٹونگ لو بس. انہوں کہا میں تینوں دساں کتھے لکھیا. ایک باری ساری زندگی تہاڈی گلی چوں نہیں کہے گا بڑا غیرت مند آدمی ہے. تے جیڑا کلمہ پڑھن تو بعد دلیلاں پوچھے او کدا امتی ہویا. اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ فرمایا تو لکھے ہوئے کی بات کرتا ہے. فرمایا دلم قربانت اے دودھ چراغ محفل مولد. فرمایا تو پوچھتا ہے کتنے لکھیا؟ میں کہنا جڑی موم بتی میلاد شریف دے اندر روشن ہوندی او دے وچوں جڑا دھواں نکلدا ہے اس دھوئیں تے امام احمد رضا اپنا دل قربان کر رہے ہیں. اپنے مقدر دی گل ہے نا. تو قوم کو الجا دیا روٹی کے چکر میں. روٹی یہ ویسے ہی تو نہیں صحابہ کے خلاف. ان کو پتہ ہے جدوں تک اسی گلاں نہیں کریں گے ادوں تک پیسے کون دے گا؟ اسی گالاں نہیں کڈاں گے پیسے کون دے گا؟ لیکن یہ صحابہ یہ ہیں، صرف قرآن یہ کہتا ہے جس نے صرف تھوڑی دیر پہرا دیا وَقَلْبُهُمْ اصحاب کاف کا کتا. رب فرماتے ہیں ان کا کتا، ان کا معرفہ ہے نکرہ نہیں ہے، ان کا کتا، ان کا کتا. اور وہ قیامت والے دن جنت میں جا رہا ہوگا جس نے اصحاب کاف کا کتا جنت میں جا رہا ہوگا. اور بدر میں تو صحابہ نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے. انہوں نے تو سب کچھ لٹا کے رکھ دیا. نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی. انہاں جان ساراں ورگا نہ اس دھرتی پیدا کیتا. انہاں چوں یاراں ورگا اعظم میں تینوں شان صدیق دی کی دساں. ایکو یار ہزاراں ورگا. اور ویسے تو نہیں غار ثور میں حضور نے آپ کی گود میں سر رکھا. فرمایا میں پاک ہوں نا، اور سر گود میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ تمہیں پتہ چل جائے یہ گود بھی پاک ہے.
اور یہ کس طرح ہو سکتا ہے جی؟ سانپ جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جی، وہ ایک ادھر وہ سانپ تھا تو وہ آنا چاہتا تھا تو صدیق اکبر نے اپنے کپڑے رکھے، لیکن وہ ادھر سے نہ آیا جدھر سے صدیق اکبر کی ایڑی تھی، وہ ادھر آ کر دستک دے رہا تھا۔ جڑے دوسرے سوراخ سن ادھر تو جلدی آ سکتا سی، مگر ابو بکر صدیق کی ایڑی پر دستک دے کر ساری دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہے جو حضور تک جانا نے ابو بکر دے پیر چومنے پینے نے۔ سبحان اللہ، توجہ، یہ صرف روٹی کا مسئلہ ہے حضور، ورنہ صدیق اکبر کی میں نے بات کہی، ابھی خطیب آ جائے، کوئی بڑے خطیب آ جائیں، حضرت ان کو ویلکم کرنے کے لیے اس دروازے پر جائیں گے، اور محبوب خطیب ہوں گے تو اگلے دروازے پہ چلے جائیں، سید بادشاہ ہو جائیں تو سبحان اللہ۔ مسجد نبوی کے دروازے پر امام حسن مجتبیٰ تشریف لے آئے، اور وقت کا خلیفہ ہے جی، خلیفہ اول ہے، بلا فصل ہے، سیاسی بھی ہے، روحانی بھی ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، اللہ نے خلیفہ بنایا تو شیطان نے انکار کیا، حضور نے خلیفہ بنایا شیطان کے بچوں نے انکار کیا، سیدھی جی گل ہے۔ صدیق اکبر اٹھے جی، اب ممبر سے اٹھے اور سیدھا گئے، اور یہ بھی نہیں کہا جی رستہ بناؤ جی، بس انج ہوتا نا کوئی آ رہا ہوتا رستہ بناؤ رستہ بناؤ، صدیق اکبر نے یہ تو کہا کہ رستہ بنائے، خود گئے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پاس وہاں پر، اور یہ نہیں کہ ہوتا ہے نا جی طریقہ یہ ہوتا ہے حضرت آتے جائیں اور بندہ الٹے پاؤں پیچھے آتا ہے، ادب کا تقاضا یہی ہے۔ جبریل امین بھی جب صدیق اکبر کو دیکھتے تھے ایسے سلام پیش کرتے، حضور نے فرمایا حالت رکوع جا کے کیوں سلام پیش کر دیں؟ عرض کی تو حضور انہوں نے میرا ایمان بچایا، میں تاں انج کرنا، یہ الگ بات ہے۔ تو یہ یوں بھی نہیں کہا حضور آپ تشریف لائیں، نہ، امام حسن مجتبیٰ کے سامنے صدیق اکبر کی عمر ہے تقریباً 62.5 سال، اور امام حسن مجتبیٰ کی عمر ہے 8 سال۔ صدیق اکبر زمین پر ایسے بیٹھ کے سانو کہندے سنی اہل بیت نال نہیں پیار کرتے، میں کیا بچیا سنی ہی کرتے ہیں، سنی ہی کرتے ہیں۔ ایسے کر کے بیٹھ کے اور کیا کہا؟ عرض کیا حضور یہاں تشریف لائیں نا، پوری مسجد میں یہ حضور کا خلیفہ ایسے چلتے ہوئے آ رہا ہے، اور یہ گل رات دے 3 بجے نہیں ہوئی، دیہڑی دے ٹائم ہوئی ہے، اور یہ سارا منظر وہ دیکھ رہا ہے جس کو دنیا حیدر کرار کہتی ہے۔ اور مولا علی دیکھ کر کھڑے تو صدیق اکبر اور مولا علی مسکرا رہے ہیں، اور صدیق اکبر ان کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں نہیں 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 علی بابا، یا علی اے حیدر کرار، اللہ کی قسم ہے حسن مجتبیٰ کی شکل آپ پر نہیں ہے، حسن مجتبیٰ کی شکل تو حضور سے ملتی ہے، اور ساڑی اوقات نہیں کمپیریزن کرن دی، اسی کون ہونے ماں نے جم کے چٹیا نہیں، پتہ نہیں کل کدھر جانا ہے، قیامت والا دن ہوئے گا حضور انج ہو رہا ہوئے گا، انج رافضی خارجی انج کر رہے ہیں، ایک ہی ہویا اسی تو اتھے نے کھیڑ دے سا، یہ ایتھے بھی کٹھے ہیں، اور کٹھے کس طرح؟ اہل معاشر کو ندا دی جائے گی توڑا تھلے کرو، اہل ایمان کو یہ حکم ہوتا ہے نگاہیں جھکائیں، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہے گا نگاہیں نہیں، نکسوا رؤوسکم، فرمایا جڑے ایمان والے وہ اپنی اکھاں تھلے کر لو، جڑے وڈے وڈے فرعون ہیں اپنی دوڑاں تھلے کر لو، تھلے کرو دوڑاں، گردن چکاؤ، کیونکہ میرے محبوب کی بیٹی نے پل صراط سے گزرنا ہے، آواز آئے گی اونٹنی لاؤ، میرے محبوب کی بیٹی نے، میرے محبوب کی شہزادی نے اونٹنی پر بیٹھ کر جانا ہے، آل دل نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں، جب یہ آواز آئے گی کہ اونٹنی لاؤ، ملائکہ عرض کریں گے کیڑی اونٹنی؟ فرمان جاری ہوگا وہی اونٹنی لاؤ جو ہجرت کی رات ابو بکر نے مصطفیٰ کو پیش کی تھی۔ توجہ گل ختم ہو رہی، وہ اونٹنی لاؤ جو صدیق اکبر نے ہجرت کی رات میرے حبیب کو پیش کی تھی، ہم بتانا چاہتے ہیں اونٹنی ابو بکر کی ہے، سواری بنت مصطفیٰ کی ہے۔ توجہ بات ختم ہو رہی ہے جی، مولوی صاحب کہنے لگے اونٹنی وہاں کیسے چلی جائے گی؟ میں کہا تو کیویں جائیں گا، تو بھی تو جانا ہے نا، کہتے ہیں ہاں وہ کلی شئین قدیر، علا کلی شئین قدیر ہے وہ، میں کہتے نو لے کے جا سکتا ہے دوزخ وچ بھیجن واسطے، اپنے حبیب نو خوش کرن واسطے اونٹنی نہیں لے کے جا سکتا۔ کدھر لکھا ہوا؟ میں کہتے نو اتنی شیطانی دساں گے 10 چھڑاں گے، صبر کر جی،
تو 10 سال تے تو صبر کر، پھر تینوں دساں گے، پھر سانوں حوالہ ویکھان دا لطف آئے گا، تینوں ویکھن دا لطف تے آئے گا نا۔ بس اے جی انج ہی پیار نے جی، اے انج امام حسن مجتبیٰ نے اپنے حضرت امام حسین نے اپنے بھائی امام حسن کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ آپ نے فرمایا حضور کے صحابہ میں سے ایک صحابی آگے کھڑے ہوں، وہ لوگوں نے کہا نہیں آپ ولی اقرب ہے، فرمایا ہاں میں ولی اقرب ہوں، لیکن بتانا چاہتا ہوں نا صحابہ اور اہل بیت مرنے کے بعد بھی اکٹھے ہیں، ساڈے جنازے اے پڑھان گے، ساڈے جنازے اے پڑھان گے۔ بس جی حضور دے نال نے واہ پیار کرنا ہے، پوچھ کے نہیں کرنا جی، تے زندگی چ کدی موقع مل جائے نا جی حضور دے نال وفا کرن دا پیچھے نہیں رہنا۔ نگاہ عنایت در سارا مسئلہ حضور نگاہ عنایت کیوں کہندے ہیں؟ مثلا نگاہ عنایت نہ پڑھے تو نور اللہ قادری، پڑھ جائے تو ممتاز حسین قادری۔ اے اتنا ٹائم لگ گیا، نگاہ عنایت ہے نہیں کہ تو ہاں جی ایک بندہ کھڑا وہ کہتا ہے جی مجھے 26 سال ہو گئے میری اشراق نہیں چھوٹی، دوسرا کہتا ہے میری تہجد نہیں چھوٹی، تیسرا کہتا ہے جی میرے روزانہ 12 سپارے تلاوت کا ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا مجھ پہ نگاہ عنایت ہے ہی ہے، لیکن صرف اے کام کیتا جی انج کیتا بس، چلو جی گھوڑا چھکیا حضور دی نگاہ پہ گئی۔ حضرت غازی صاحب فرماندے میں نہیں سی میرے دل وچ ہے مینوں گولی ماراں گا 27 بندے دے نال ہیں، لوگ کہن گے پیراں دے کہن تے ماریا، یا مینوں یہ پھڑکا چھڈن گے، ایلیٹ فورس کو اجازت ہوتی ہے وہ وقت مقررہ پر گولی بھی چلا سکتے ہیں، کہتے ہیں جب میرے دل میں یہ خیال ہے اے مینوں گولی مار چھڈن گے۔ آپ دے والد گرامی زندہ نجیم اسی پرسوں ملے ہیں، آپ دے والد صاحب کو لو پوچھ سکتے ہو، آپ دے بھائی زندہ۔ حضرت غازی صاحب فرماتے ہیں ملک آپ کے والد گرامی ملک بشیر احمد اوان صاحب فرماتے ہیں میں پوچھا پھر پتر نو سنا پھر کہ میں پھڑکایا، عرض کرن لگے حضور ابا جی میرے دل وچ آیا کہ میں ماراں گا اے مینوں مار چھڈن گے، تے میری اکھاں اگے اندھیرا آیا تے سامنے 2 بزرگ کھڑے سن، داتا صاحب تے زہد الانبیاء بابا فرید الدین، تے مینوں فرمان لگے چلیا تینوں پتہ نہیں مالک تگڑے ہون کنڈ نہیں لگن دیندے، مار اینوں اسی سارے دے ہاتھ پھڑ کے رکھن تینوں کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکدا۔ اے انج کیتا نگاہ عنایت پہ گئی جناب، سبحان اللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، اللہ ہمیں وہ نگاہ عنایت عطا فرمائے، آپ کے اس مرکز علم و عرفان اور مرکز عشق و تعصب قیامت آباد رکھے، حضور غوث پاک کی نگاہ رکھے، جڑے جڑے سنگی جتھوں تشریف لے کے آئے ہو اللہ تعالیٰ سیدہ پاک دا صدقہ تنوں خوشیاں عطا فرمائے۔ حضرت معروف کرخی جس کو بھی دعا دیتے کہ اللہ تینوں خوش رکھے، انہیں کہ حضور ایک انج دی دعا، فرمایا جب جنہوں رب خوش رکھ دے انہوں سنی کر کے مارتا ہے، وہ سنی ہو کے مرد ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے نو خوش رکھے۔ وآخر دعوایان الحمدللہ۔